السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اس پر عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ ابھی ہم نماز کی ابتدائیہ پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت پر خشوع و خضوع پر موقوف فرمایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں آپ ان کی توضیح و تشریح کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، چنانچہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہوں گے۔ جو شریعت آپ پر نازل ہوئی، آپ نے اسے بالعموم پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے قول و عمل سے اس کا عام پرچار کیا، یہاں تک کہ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتدار کر سکو۔ اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی اقتدار کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے، رکوع، سجود اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے۔ جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے، اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد اہل بیت اور صحابہ کرام پر بھی صلاۃ و سلام ہو، جو نیک کاروں اور پرہیزگار تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، نماز، اقوال اور افعال کو نقل کر کے امت تک پہنچایا اور صرف آپ کے اقوال و افعال کو ہی دین اور قابل اطلاق قرار دیا۔ نیز ان نیک انسانوں پر صلاۃ و سلام ہو جو ان کے نقش و قدم پر چلتے رہے اور چلتے رہیں گے۔ اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے کہ جو شخص اس کو قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا اور اجر و ثواب اور فضیلت و کرام کا مستحق ہے، پھر اجر و ثواب میں کمی بیشی کا معیار یہ ہے کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی، وہ اسی قدر اجر و ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا، اور جس قدر اس کی نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی، اسی قدر کم اجر ثواب حاصل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں نامہ، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم ہو اور ہمیں نماز کی واجبات، آداب، اذکار کا علم ہو، پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ایمان
باللہ تمام اعمال و اصلاح کی اصل ہے۔ اگر اللہ پر صحیح ایمان نہیں تو تمام اعمال بیکار بے سود ہیں۔ اللہ پر صحیح ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یکتا، بے مثل اور بے مثال مانا جائے۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس طرح توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں، اسی طرح شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ لہٰذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ ہی اولاد۔ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا نور من نور اللہ نہیں۔ اللہ کا کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت المشہود کھلا شرک ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کائنات کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے، عزت و ذلت اسی کے پاس ہے اور ہر نیک و بد کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے اور اللہ کے مقابلہ میں کسی کا ذرہ سا بھی اختیار نہیں۔ ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کتاب اور سنت کی بجائے کسی مرشد، پیر یا امام کے نام پر فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی پارلیمنٹ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کے تمام معاملات پر مشتمل ایسے تجزیاتی، مالیاتی، سیاسی، سماجی اور بین الاقوامی قوانین بنائے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق نہ ہوں۔ نماز کی ادائیگی سے قبل ان عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کا انحصار بالترتیب تین چیزوں پر ہے: عقیدہ کی درستگی، نیت کی درستگی، عمل کی درستگی۔